الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات عقیدت سے محبت سے درود پاک پڑھنے واجب ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیات مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اور اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث مبارکہ جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی تلاوت کی، میرے عزیز دوستوں، قرآن کی آیت مبارکہ کا بھی اور حدیث مبارکہ کا بھی دونوں کا منشا ایک ہی ہے اور وہ ہے اعمال کی نیت. قرآن کریم کی آیات مبارکہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اس کے شان نزول کے متعلق آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر مکہ کے سردار، مکہ کے رؤساء حاضر ہوئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ حضور، ہم آپ کی مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی بات کو سننا بھی چاہتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو عار محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو فقراء، مساکین، غریب آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، مفلس لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اور آپ ان سے علیحدگی میں خلوت کے اندر ہمیں کوئی ٹائم دے دیں. تو میرے عزیز دوستو، آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداروں کی اور رؤساء کی جب وہ بات سنی مکہ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تردد کے اندر آگے
انتظار میں تھے کہ انہیں میں کیا جواب دوں۔ میرے عزیز دوستو، جب میرا آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تردد میں تھے کہ وہ بھی کائنات میں قرآن کریم کی یہ آیات مبارکہ نازل فرما دی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ آپ بے فکر ہو جائیں ان سے، آپ کے پاس مخلص بیٹھے ہوں، آپ کے پاس فقراء بیٹھے ہوں، تو آپ ان کو اپنی مجلس سے نہ اٹھائیں بلکہ انہی کی بات سنیں۔ میرے عزیز دوستو، یاد رکھو، سمجھانے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سرداروں کو، مکہ کے رؤساء کو غریبوں کے اوپر ترجیح دینا نہیں چاہ رہے تھے، بلکہ آقا کا مقصد یہ تھا کہ خلوت کے اندر اگر میں نے تھوڑی دیر دے دیتا ہوں تو شاید یہ لوگ اسلام کو قبول کر لیں، اور اسلام کو قبول کر کے یہ مفلسی کی طرف آ جائیں گے، یہ غربت کی طرف آ جائیں گے، یہ اپنے آپ کو فقراء کے اندر شامل فرما لیں گے۔ اس لیے آقا مدنی نے تردد فرمایا۔ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مفلس فقراء بہت اہمیت رکھتے ہیں میرے عزیز دوستو۔ تو قرآن کریم کی یہ آیات مبارکہ اور اس کا شان نزول جو میں نے آپ کو بتلایا، اس سے یقیناً آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انسان کی نیت کے اوپر کتنا اجر ہے، اللہ انسان کی نیت پر کتنا خوش ہوتا ہے۔ رب نے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ آپ ان مفلس لوگوں کو، ان فقراء کو، آپ جو ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت، ایک خلاص سی نیت امراء سے، رؤوساء سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جو عمل کرتے ہیں یقیناً خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، نیت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنا اجر ہے۔ اور یاد رکھو میرے عزیز دوستو، دو چیزیں جو ہیں وہ انسان کے لیے ضروری ہے، پہلی چیز نیت، دوسرا عمل۔ پہلی نیت، دوسرا عمل، اور ان دونوں کے اندر فرق بھی سن لو کہ نیت جو ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، وہ لامحدود نیت ہوتی ہے۔ میرے بھائی گھر سے نماز کے لیے آتے ہیں اور یہ نیت کر دیتے ہیں وضو کے وقت کہ میں اللہ کے گھر میں جاؤں گا، اللہ کے گھر میں جا کے میں اعتکاف کی بھی نیت کروں گا، میں اللہ کے گھر کا دیدار بھی کروں گا، میں اللہ کے گھر میں فرض کو بھی ادا کروں گا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اللہ کی صحبت کے اندر بھی رہوں گا۔ یہ ساری نیتیں یہ کر کے جب گھر سے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے اعمال کا اجر سے عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور نیت کے اندر کون سا وقت لگتا ہے کہ ہم نے گھر سے آنا نا اللہ کے گھر کے اندر، تو ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم جب اللہ کے گھر میں جائیں گے تو اللہ کے گھر کا مساجد کے ساتھ ہمیں تو ویسے بھی محبت ہوتی ہے، میں اللہ کے گھر کا دیدار کروں گا، میں اللہ کے گھر میں جتنی دیر بھی رہوں گا اعتکاف کی نیت سے رہوں گا، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ کی صحبت حاصل کروں گا، پھر آؤ نماز بھی پڑھو، یہ سارے ثواب حاصل کر کے واپس دو۔ تو نیت کا کوئی حد نہیں ہے، بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور اعمال، عمل کی حد متعین ہے۔ فرض نماز کا حکم ہے، اتنی فرائض ہیں، اتنی سنتیں ہیں، آتے نا زیادہ ہم اضافی تو نہیں کر سکتے، 4 رکعت سنتوں کا حکم ہے تو ہم 6 نہیں پڑھ سکتے، 4 فرائض کا حکم ہے، 4 کو 5 میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، عمل کی جو ہے وہ حد متعین ہے اور نیت کی حد متعین نہیں ہے، اور اسی لیے نیت کے اوپر انسان کو اجر بھی ملا کرتا ہے۔ اور یاد رکھو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہما اجرہ فی السوا، کہ وہ دونوں اجر کے اندر برابر ہیں۔ اور وہ کون سے دونوں اجر کے اندر برابر ہیں؟
ایک امیر آدمی جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اپنا مال اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر رہا ہے، وہ اپنا وہ مال اللہ کی رضا کے اندر خرچ کر رہا ہے، اور دوسرا غریب مفلس دیکھنے والا فقیر، اس کے دل کے اندر یہ آس آتی ہے اور اس کو دیکھ کر کے میرے عزیز دوستو یہ حرص اس کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ کاش مجھے بھی اللہ اتنا مال دیتا، میں بھی اللہ کے راستے میں ایسے ہی خرچ کرتا جیسے یہ بتا کر رہا ہے۔ تو آقا مدنی کا ارشاد ہے وما اجرہ فی السماء، یہ دونوں، یہ خرچ کرنے والا اور یہ حسرت کرنے والا، یہ اجر کے اندر دونوں برابر کے شریک ہیں، ان دونوں کو برابر کا اجر ملے گا۔ اور دوسرے وہ لوگ میرے عزیز دوستو، ایک شخص کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ زیادہ اس کے پاس مال ہے، اس مال سے عیاشی نہ کر رہا ہے، دنیا کے اندر اس مال کو لٹا رہا ہے، دنیا کی ہر عیاشی اس مال کے ذریعے سے وہ کر رہا ہے، دیکھنے والا غریب، دیکھنے والا مفلس اسے دیکھ کر کے اس کے دل کے اندر یہ حسرت آتی ہے کہ کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا اور میں بھی اس کی طرح عیاشیاں اڑاتا۔ تو میرے عزیز دوستو، گناہ کے اندر اور اس گناہ کے اس بدلے کے اندر وما اجرہ فی السماء، یہ دونوں برابر ہیں۔ جتنا گناہ اس عیاشی کرنے والے کو اور بیکار بے فائدہ اپنا مال لٹانے والے کو گناہ ملے گا، اتنا اس کے اوپر جس نے حسرت کی تھی اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے عزیز دوستو، اچھے کاموں کی حسرت کرنی چاہیے، اچھے کاموں کی خواہش رکھنی چاہیے، اچھے کاموں کی تبلیغ اللہ کیا کہتے ہیں؟ نیت کرو، ایک نیت کے اوپر ایک اجر ہے، یقیناً اجر ہے۔ اچھے کاموں کی نیت کرو، اچھے کاموں کی نیت رکھو میرے عزیز دوستو، ارادے کرو کہ ہمیں اللہ نے مال دیا، ہم اللہ کے گھر بنائیں گے، ہمیں اللہ نے مال دیا، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، ہمیں اللہ نے مال دیا، ہم اللہ کی رضا کے اندر لگائیں گے، تصرفات کے اندر نہیں پڑیں گے۔ تو نیت کے اوپر کون سا بل آتا ہے؟ کسی کا کون سا خرچ آتا ہے؟ اچھی نیت کریں گے تو اجر بھی ملے گا اس کے اوپر۔ اور اللہ، اور یاد رکھو میرے عزیز دوستو، ہمارا جسم ہے نا، جسم دو چیزوں سے معلق ہے، ایک روح سے اور دوسرا بدن سے۔ جسم اور روح جب اکٹھی ہوتی ہے تو انسان جاندار بن جاتا ہے، جان آ چکی ہوتی ہے، اور جب اس سے یہ روح الگ ہوتی ہے، جب روح اس کی قبض کر دی جاتی ہے تو پھر اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا میں نظیر بھائی جنازہ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھو، جنازہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بے جان ہوتی ہے، جو بے جاندار ہوتی ہے۔ اس لکڑ کو بھی جنازہ کہا جاتا ہے، کہا جا سکتا ہے، اس پیر کو بھی جنازہ کہا جا سکتا ہے، اس مسئلے کو بھی جنازہ کہا جا سکتا ہے، در کو بھی جنازہ کہا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر جان نہیں، اس کے اندر جان نہیں ہے۔ اور انسان، جب روح انسان کے جسم میں آتی ہے، جب روح انسان کے جسم میں آتی ہے تو پھر یہ ایک جاندار انسان کہلاتا ہے، پھر اسے کوئی جنازہ نہیں کہتا، پھر اسے جنازہ نہیں کہا جاتا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہی مثال نیت کی اعمال کے اندر ہے۔ اگر نیت اعمال کے اندر ہوگی، عمل کے اندر نیت ہوگی اور نیت اللہ کی رضا ہوگی، نیت اخلاص کے ساتھ ہوگی تو پھر وہ عمل جاندار ہو جائے گا، اس عمل کے اندر اللہ جان پیدا کرتے ہیں۔ اور اگر عمل سے نیت نکل جائے گی تو وہ عمل بیکار ہوگا، بے فائدہ ہوگا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے قول مجھے یاد آیا میرے عزیز دوستو، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے نیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بے نیت عمل کی مثال ایسے ہے، جس عمل کے اندر نیت نہ ہو اللہ کی رضا، اخلاص، اور اس عمل کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی انسان کسی سفر کے اوپر جاتا ہے اور مسافر راہ کے لیے وہ اپنی چادر کے اندر، اپنے قیامے کے اندر، آج کل تو بیگ استعمال ہو رہے ہیں نا، تو بیگوں کے اندر بہت سے پتھر ڈال کے سفر کے اوپر نکل جاتا ہے، اور جب اسے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو اپنے بیگ کو کھولتا ہے اور بیگ میں پھر کیا
بغیر عمل کی مثال یہی ہے کہ جیسے ذات راہ اپنے سامان کو ساتھ نہیں لے کر کے جاتا اور بیگ میں پتھر یا کوئی ایسی فضول چیزیں ڈال کے ساتھ لے جاتا ہے، تو یہی مثال ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بس مثال بیان فرمائی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اعمال کے اندر نیت پیدا کرو، نیت پہلے سے کر لو، نیت دل کے ارادے کا نام لگے، اخلاص کا نام لگے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس کا صلہ مجھے میرے رب نے دینا ہے، اس پر جزا مجھے میرے رب نے دینی ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں رب کائنات کا فرمان ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ جس عمل کے اندر میرے عزیز دوستو یہ ارادہ نہ ہو، لا نرید یہ نیت نہ ہو، منکم جزاء ولا شکورا، کہ یہ مجھے جزا دے گا یا اس پر میں یہ عمل اس کے ساتھ کر رہا ہوں یا یہ احسان اس کے ساتھ کر رہا ہوں تو اس احسان کے بدلے یہ میرے اوپر احسان کرے گا، اگر یہ نیت نہ ہو اور یا میں اس کے ساتھ احسان کر رہا ہوں ولا شکورا تو یہ میرا شکریہ ادا کرے گا، یہ بھی نیت نہ ہو، دونوں نیتیں نہ ہو کہ مجھے اس کا صلہ دے گا، بدلہ دے گا، یا یہ میرا شکریہ ادا کرے گا، میں اس چیز کے ساتھ احسان کر رہا ہوں۔ اگر یہ دونوں نیتیں عمل کے اندر نہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے اوپر اتنا اجر عطا فرماتے ہیں کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اور پھر صدقوں میں بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو اپنے اعزاء و اقرباء کے اندر خرچ کیا جائے، اور پھر اپنے رشتہ داروں کے اندر بہترین صدقہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں، اس کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں، اس کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں کہ جو اپنے رشتہ داروں میں ان رشتہ داروں کو دیا جائے جو کسی وجہ سے ناراض ہو، جن کا تعلق نہ ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں، جزا والی احسان کے بدلے احسان اور شکر والی، یہ دونوں باتیں ان لوگوں کے اندر جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں اور ہم سے کسی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں، اور جب ہم ان کو کوئی چیز دیتے ہیں تو مجھے یہ دونوں باتوں کا بدلہ ان کے اندر نظر نہیں آتا۔ یقیناً وہ تو نہ شکریہ ادا کریں گے، نہ اس کا صلہ دیں گے، پہلے سے ناراض ہیں۔ تو میں یقین جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول فرماتے ہیں کہ اس کا بدل میں اللہ کے ہاں بہت قیمتی سمجھتا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو، جب بھی کوئی عمل کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور اپنے اعمال کے اندر اخلاص کی نیت کو ضرور مد نظر رکھو، یقیناً اللہ کی ذات راضی ہوتی ہے۔ اور میں نے پہلے بتا دیا کہ ہمارے اعمال کے اندر روح پیدا ہوتی ہے نیت کے ذریعے سے۔ جب ہم عمل کرتے ہیں تو عمل سے پہلے نیت ہے، عمل سے ابتدا نیت ہے، اور میں نے بتا دیا کہ نیت لامحدود ہے، عمل محدود ہے۔ عمل مثال کے طور پہ جمعے کی فرض ہے، آپ جمعے کی نماز پڑھیں گے، ایک عمل ہے اور محدود ہے، آپ کر کے چلے جائیں گے۔ لیکن نیت، اگر آپ نماز کے لیے آئے تھے، آپ نے یہ نیت کی کہ اللہ کے گھر کا دیدار بھی ہو جائے گا، آپ نے یہ نیت کی کہ اللہ کی صحبت بھی نصیب ہو جائے گی، اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے ہوگا، تو اسی کو لامحدود کہا جاتا ہے۔ نیت کے اوپر لامحدود اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص سے نیت کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔